الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز محترم قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میں وہ شخص جن کے اعمال وزنی ہوں گے، ترازو میں جن کے اعمال وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی نعمتوں والی جگہ پر ہوں گے، ایسی بہترین زندگی میں ہوں گے، راضیہ، جس سے اللہ راضی ہوگا، جو پسندیدہ زندگی ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، ہاویہ۔ اور وہ ہاویہ بھی کیسی؟ نار حامیہ، آگ ہوگی، آگ، شدید ترین آگ جہنم کی۔ اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں، اس نے کتنے سپارے پڑھے تھے، یا اس نے کتنی نیکیاں کی تھیں۔ اعمال کا وزن ہوگا کہ جو عمل بھی کیا وہ عمل وزنی تھا یا نہیں، اس عمل میں اخلاص تھا یا نہیں، وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا یا نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اتنی بڑی تو نہیں تھیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جبکہ گزشتہ قوموں کی زندگیاں 1000 سال، 500 سال، 700 سال، 1200 سال آرام سے تھی۔ تو اگر زندگی کا اعتبار کیا جائے، اعمال کے گننے کا اعتبار کیا جائے، تو ہم لوگ تو پیچھے رہ جاتے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اعمال کے وزنی ہونے کے لیے 3 شرائط ہوں گی، جو اعمال وزنی بھی ہوں گے، اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں گے۔ اگر یہ 3 شرائط نہیں ہے تو وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ جو ہمارے پاس عمل
لے کر آئیں گے ہم ان کو گرد و غبار بنا کر رکھ دیں گے. اس سے گرد و غبار کہیں اڑ رہا ہو, مٹی ہو, ہوا کے اندر آلودگی ہو, اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, وزن اس کا کچھ نہیں ہوتا. کچرے کا ڈھیر ایک جگہ لگاؤ نا گرد و غبار کا, ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایسے ہاتھ مارے گا تو اڑا دے گا. تو وہ 3 شرطیں کون سی ہیں جو اللہ کے یہاں معتبر ہیں, جو اعمال کے وزنی ہونے کے لیے جن کا اعتبار ہے؟ سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے. چنانچہ کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جتنے چاہے مرضی نیک اعمال کر لے, کافر جتنے مرضی اچھے عمل کر لے, اس کا بدلہ اللہ دنیا میں اس کو دے دیں گے. دنیا میں اس کو دنیا مل جائے گی, دنیا میں اس کو راحتیں میسر آ جائیں گی, دنیا کے اندر اس کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا, دنیا کی عیش و عشرت, دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی. کیوں؟ دنیا میں نیک کام کیے تو دنیا کا بدلہ اس کا حساب برابر. لیکن آخرت میں اللہ رب العزت فرما رہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ہم ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے. ہباء منثورا, گرد و غبار, کہ جیسے گرد و غبار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی وزن نہیں ہوتا, اسی طرح کفار کے اعمال کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا. دنیا میں ان کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کفار مزے سے, جو کفار بڑے بڑے, بعض کافروں کے بارے میں پتہ لگتا ہے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بل گیٹس ہے اور اسی طریقے سے بہت چوٹی کے ایسے امیر لوگ ہیں جو ملکوں کو گرانٹ اور امداد دے رہے ہوتے ہیں, غریب لوگوں کو امداد دے رہے ہوتے ہیں, اپنی یعنی کمائی کا بہت بڑا حصہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں. یہ سب کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ان کو دنیا اللہ نے نواز دی, دنیا کی ہر آسائش, ہر عیش و عشرت کی چیز ان کو میسر آ گئی. تو ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا میں برابر ہوگا, لیکن آخرت میں اعمال قبول نہیں ہوں گے.